برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں آپ کے سامنے آج کے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ موضوع یہ سخن ہے دنیا کے سب سے افضل دن۔ آج تقریباً 28 ذی القعدہ ہے، ابھی 1 یا 2 دن باقی ہیں جو یہ دنیا کے سب سے افضل دن ہم پر آنے والے ہیں۔ ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان تمام مخلوقات میں بعض مخلوق کو بعض مخلوق پر فضیلت بخشی ہے، جیسا کہ حضرت انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشتے ہوئے فرمایا تم اشرف المخلوقات ہو۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کو پیدا فرمایا اور ان تمام مہینوں میں بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت بخشی ہے، جیسا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی ہے جسے اتنی فضیلت بخشی کہ وہ مہینوں کا سردار قرار پایا۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کو پیدا فرمایا۔ 365 جب دن ہے تو اس کی 365 راتیں ہوں گی، لیکن آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام راتوں میں بعض راتوں کو فضیلت بخشی ہے، اتنی فضیلت بخشی کہ ایک رات کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ ایک رات اتنی بڑی فضیلت والی ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو پیدا فرمایا اور اس زمین کے بعض ٹکڑوں کو بعض ٹکڑوں پر فضیلت بخشی ہے۔ زمین کا یہ حصہ اس حصے سے افضل ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن اس زمین میں جو مسجد کا حصہ ہے وہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ ایک علاقے میں جتنی زمین آتی ہے اس زمین کا وہ حصہ اللہ کے سامنے افضل ہے جو حصہ مسجد کی شکل میں ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان دنیا کی تمام مسجدوں میں بعض مسجدوں کو فضیلت بخشی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے بے شمار گھر ہیں، لیکن ایک گھر ایسا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اگر اس میں بندے ایک نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کون سی مسجد ہے وہ؟ مسجد حرام۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی 1000 نماز پڑھنے کا ثواب، مسجد اقصی 500 نماز پڑھنے کا ثواب، مسجد قباء 1 عمرہ کرنے کا ثواب۔ یہ تمام مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کی زمین ہے۔ اللہ کی زمین میں اللہ نے بعض حصوں کو دوسرے حصوں پر فضیلت بخشی ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو بھی بنایا ہے۔ 365 دن اللہ نے بنائے، ان 365 دنوں میں بعض دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، اور اتنی فضیلت بخشی ہے کہ یہ دن دنیا کے سب سے افضل دن ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ دن ہے۔ اور وہ دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں وہ ہم پر سایہ پگڑ ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھیے ان 10 دنوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن اور حدیث میں۔ چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلی فضیلت ان 10 ایام کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی کلام مقدس میں قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر کا وقت چونکہ نہایت بابرکت ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے اس کی قسم کھائی۔ کیوں؟
کیونکہ دن کی شروعات فجر سے ہوتی ہے. اب دنوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے تو دنوں کی ابتدائی وقت کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. ہمارا دن 10-11 بجے شروع ہوتا ہوگا، لیکن اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے اس کا دن فجر سے شروع ہوتا ہے. سو اللہ نے پہلے فجر کی قسم کھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دنوں کی قسم کھائی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں دن کا نہیں بلکہ رات کا ذکر ہے، اور یہاں راتوں سے مراد دن ہی ہے. اللہ نے جو یہاں فجر کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد 10 دن ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ کوئی چھوٹی موٹی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا ہے. لیکن یاد رکھیے کبھی اللہ چھوٹی چیز کی بھی قسم کھا لیتا ہے، لیکن جب اس چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. یہاں تو ان دنوں کی فضیلت پہلے ہی سے ہے، تو اللہ نے قسم کھا کے اور اس کو فضیلت بخشی ہے. لیکن بعض ایسی چیزوں کی اللہ قسم کھاتا ہے کہ جن کا کوئی مقام نہیں ہے، قسم کھانے کے بعد ان کا مقام ہو جاتا ہے. آپ سورہ نازعات اٹھا کر دیکھیں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے والے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے سے اڑنے والی دھول کی قسم کھائی ہے. جب گھوڑے بھاگتے ہیں، جانور بھاگتا ہے نا، رننگ ہوتی ہے تیز رفتاری کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کچی زمین ہوگی تو دھول اڑے گا، ریتی اڑے گی. اس اڑنے والی ریتی کی اللہ نے قسم کھائی ہے. کیوں ایسا اللہ نے قسم کھائی ہے؟ اس لیے کہ یہ گھوڑے کہیں اور نہیں جا رہے ہیں، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں. تو جہاد کو بھاگنے والے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کا مقام تو الگ ہے ہی، ان کے نیچے سے جو دھول اڑ رہی ہے اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. سو اللہ کبھی کسی ایسی ویسی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے، ایام عشر کی اللہ نے قسم کھا کے اس کو فضیلت بخشی ہے. ایک اور فضیلت دیکھیے اس کی. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل سال کے پورے دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، اجر کے اعتبار سے اور پاکی کے اعتبار سے. ان دنوں میں جو انسان اچھا عمل کرتا ہے وہ دیگر دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پاک ہے، اور اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے اور افضل ہے. جیسا کہ آپ دیکھیے سنن دارمی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی الاشر الازہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پاکی کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے ان 10 دنوں کا عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل ہے. جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو صحابہ نے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ افضل، اگر ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی انسان جہاد کرے تو اللہ کے راستے میں جہاد کا انتہائی درجہ ہے جان ہتھیلی میں لے کر میدان جہاد میں کودنا. پتہ نہیں واپس آ بھی سکتے ہیں، غازی بھی بن سکتے ہیں، شہید بھی بن سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیے کہ اگر کوئی انسان ان 10 دنوں میں عبادت کر رہا ہے گھر بیٹھے، اور ایک دوسرا انسان ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کیا جانے والا جہاد بھی ان دنوں کے مقابلے میں فضیلت والا نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے آپ، جہاد یہ اسلام کی چوٹی ہے. اگر اسلام سے میں آپ کے سامنے سیدھی بات کر رہا ہوں، کوئی تشدد کی بات یا کوئی تنفر پھیلانے کی بات یا کوئی فتنہ فساد کی بات نہیں ہے. آپ اس کو مثبت ذہن سے سوچیں، پازیٹو سوچ سے سوچیے کہ اگر اسلام سے جہاد کو نکال دیا جائے تو میرے خیال سے اسلام کی بقا ناممکن ہے. اسلام کا بقایا یعنی اسلام کا قیام ناممکن ہے. گرچہ اس کے سب ہیں، اس کے درجے ہیں، پہلے سمجھانا ہے، پیار سے، محبت سے، حلم سے، بردباری سے، بڑے دل سے، دل تنگ نہیں کرنا ہے. لیکن اگر بات نہیں مانی جاتی ہے
تو پھر جس کی دھرتی ہے اس پر رہنے کا بھی اس کو حق نہیں ہے. یہ جہاد کا صحیح تعارف ہے، لیکن ہم اور آپ اسے بہت کم جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ بھی اس کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا مرتبہ ہے ان دنوں کا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہ جہاد ان دنوں سے افضل ہے. ایک آخری بات، وہ جہاد ان دنوں کی عبادت اور عمل سے افضل ہے جس جہاد میں انسان اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، مال بھی قربان کرتا ہے. ایک تو سپاہی بن کے گیا، اسلحہ بھی دیا، یعنی ضرورت کا سامان بھی مہیا کیا ہے، وہ سامان بھی مہیا کیا اور جان بھی قربان کیا. اس جہاد کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا. وہ تو افضل عمل ہے، افضل سے افضل ترین عمل ہے. تو عام جہاد سے بھی افضل ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے اور پاک ہے. اللہ اکبر. تیسری فضیلت دیکھیے ان دنوں کی یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے 9 ذی الحجہ کا، اور اس دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. رواہ مسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ اتنا فضیلت والا ہے کہ جو انسان اسے رکھتا ہے اس کے 1 سال کے اگلے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک ہی دن کا روزہ ہے، اور وہ روزہ کون سے دنوں میں ہے؟ ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ ہے. اور اس کی فضیلت کتنی ہے؟ اتنی فضیلت ہے کہ انسان کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، ایک اور فضیلت دیکھیے ان 10 دنوں کی یہ ہے کہ سب سے افضل عمل اگر احکام میں لیا جائے نماز کے بعد تو وہ ہے حج. بہت بڑا عمل ہے حج، اور ان 10 دنوں کا سب سے بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جو انسان اخلاص کے ساتھ سنت نبوی کی پابندی کرتے ہوئے حج کرتا ہے، نہ وہاں کوئی فحش کام کرتا ہے. اس فحش کام میں بیوی سے ملنا بھی شامل ہے، کیونکہ وہ فحش نہیں ہے لیکن خواہش نفسانی کو پورا کرنا اس میں آتا ہے. نہ کوئی فحش کام کرتا ہے اور نہ ہی کوئی فسق یہ گناہ ہے، نافرمانی کا گناہ، جرم، عظیم گناہ، کبیرہ گناہ، فسق و فجور جسے کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر فسق و فجور میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کا اللہ نے کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو جو انسان نہ فحش کام کرتا ہے اور نہ ہی فسق کا کام کرتا ہے تو وہ حج سے واپس اس طریقے سے آتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اتنا بڑا عمل کن دنوں میں ہے؟ ان 10 دنوں میں. 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ تک، اور وہ رمی جمار کا جو ہے وہ 11 سے 13 تک بھی انسان کر سکتا ہے. تو یہ ہے اس کی فضیلت. اتنا ہی نہیں، ایک اور فضیلت دیکھیے اس کی یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں 10واں دن جو ہے وہ یوم النحر ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے، افضل چیزوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیے 10 دنوں کی دوسرے دنوں پر فضیلت، اور اس 10 دنوں میں 10ویں دن کی ان 9 دنوں پر فضیلت. حدیث دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. اللہ کے پاس سب سے بڑا دن دنوں میں اگر کوئی ہے تو یوم النحر ہے، قربانی کا دن. ثم یوم القر، اور اس کے بعد یوم القر ہے. یوم القر یہ 11 ذی الحجہ ہے. آپ دیکھیے اللہ اکبر، 11 ذی الحجہ کو بھی فضیلت مل گئی. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ 10 ذی الحجہ سے ملا ہوا. 10 ذی الحجہ کا دن یوم النحر یہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن، اور جو دن اس دن سے مل جائے اس کی بھی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے.
اور یہ یوم النحر کو کیوں فضیلت ہے؟ اس لیے کہ اس میں عظیم قربانی دی جاتی ہے، اور اس کا کیا واقعہ ہے آج کا ہم میں کا بچہ جانتا ہے۔ ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں، اس دن میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ۔ ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہے یوم عرفہ کا، یعنی 9 ذی الحجہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس یوم عرفہ کو جہنم سے سب سے زیادہ اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ اگر اس دن ہم روزے کی حالت میں ہوں تو اور کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی فضیلت کے ہم مستحق بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن دنوں میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ رمضان مبارک کے ہر دن افطار کا وقت بھی ہے، لیکن یوم عرفہ کا جو وقت ہے، عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا، اس دن اللہ بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے اس آزادی کی غرض سے اسلام میں یہ حکم ہے کہ جو حج میں ہے وہ اس دن سارا دن دعا کرے، کیونکہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور جو نہیں ہے وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، حج میں نہیں ہے وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیے اس کی ایک عظیم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے ان 10 دنوں میں سے ایک دن کو منتخب کیا۔ دین مکمل نہیں ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر، اس کے بعد بے شمار پیغمبر آئے، دین مکمل نہیں ہوا، انتظار کیا وقت نے، دنیا نے انتظار کیا ہزاروں سال، 1,23,999 نبی آئے، وقت نے انتظار کیا۔ کس بات کا انتظار کیا؟ ایک وقت آئے گا، اس وقت کو نبی آئے گا اور اس نبی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو مکمل کر دے گا، اس کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا قیامت تک۔ اور وہ دین مکمل ہوا کن دنوں میں؟ ان 10 دنوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے ان سے پوچھا، سنن ترمذی کی روایت ہے صحیح، یہودی نے کہا اے عمر امیر المومنین سنیے، یہ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ کہنے لگا تمہاری کتاب میں جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اس میں ایک آیت ہے، وہ آیت اتنی عظیم ہے، دیکھیے میں نے کہا نا کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، اس کی دلیل اس نے کہا کہ اگر وہ آیت ہماری آسمانی کتاب، یہودیوں کی آسمانی کتاب کون سی ہے؟ تورات، عیسائیوں کی کون سی ہے؟ انجیل، سب جانتے ہیں بچہ 4 آسمانی کتاب، 4 قومیں، 4 انبیاء، سب کو معلوم ہے۔ اس نے کہا جو آیت تمہاری آسمانی کتاب میں نازل ہوئی ہے وہ آیت اگر ہماری آسمانی کتاب تورات میں نازل ہوتی تو ہم اتنے خوش ہوتے اس آیت کو سن کر اور اپنا کر قبول کر کے کہ ہم اس نازل ہونے والے دن کو عید کا دن بنا دیتے، عید کا دن ہی بنا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا بتاؤ تو صحیح وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اس تکمیل دین کی غرض سے تمہارے اوپر میری نعمت کو میں نے پوری کر دی ہے۔ یعنی دین ہی اللہ کی نعمت ہے، دین سے دوری زحمت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں دین کی قربت ہی نعمت ہے۔ ہم دنیا کی غرض میں پڑھ کر دین سے جو دور ہوتے ہیں، دنیا حاصل کرنے سے وہ نعمت نہیں ہے، وہ تو زحمت ہے، وہ تو نقصان ہے ہمارا۔ اللہ کہتا ہے ایک تو میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اس تکمیل دین کی غرض سے میں نے تمہارے اوپر میری نعمت کو تمام کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ آیت ہے، تو یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو 2 عید تصور کرتے ہیں، 2 عید، ایک نہیں بلکہ 2 عید۔ تم تو ایک عید کا دن مناتے ہوں گے سال میں، ہم تو اس کو 2 عید تصور کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ عید کا دن ہم اتنا زبردست کر رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ
و یوم عرفہ تھا. مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے. وہ دن 2 عیدوں کا مقابلہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو جو مکمل کیا ہے ان 10 دنوں کو منتخب کیا ہے. سوچئے ذرا اندازہ لگائیے، قرآن نازل ہوتا ہے رات میں، اور وہ رات رمضان کی ہے، اور اس قرآن کے اندر جو دین ہے وہ دین مکمل ہوتا ہے دن میں، اور وہ دن ہے ذی الحجہ کے دن. قرآن کب نازل ہوا؟ رات میں نازل ہوا. کون سی رات ہے وہ؟ رمضان کی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہے نا وہ؟ اللہ نے اس قرآن کو رات میں نازل کیا. قرآن کو دین کی شکل میں رات میں نازل کیا، اور اس دین کو دن میں مکمل کر دیا. اور وہ دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن. اتنا بڑا مقام ہے ان دنوں کا. اتنا ہی نہیں، بس صرف میں ان ایام کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کی عظمت کو پہچانیں اور خود عبادت کریں. ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں. ہم اور آپ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے اس دن دعا کرتا ہے تو وہ دعا تمام دعاؤں سے افضل دعا ہے. وہ ان دنوں میں سے ایک دن میں کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وافضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر. سب کو یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، عرفہ کے دن کی دعا. اور اس دن کی جانے والی دعاؤں میں سب سے افضل دعا وہ ہے جو میں بھی کہتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کہی ہے. اور وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس لیے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کاملہ کا بھی بالاختصار ذکر کیا گیا. تو پتہ یہ چلا ساری زندگی ہم دعا کرتے ہیں، سارا کا سارا سال ہم دعا کرتے ہیں. اس دن جو دعا کی جاتی ہے نا وہ دعا سب سے افضل دعا ہے. اور وہ دن کون سا ہے؟ عرفہ کا. اور یہ دن 10 دنوں میں سے ایک دن ہے. اسی لیے حاجی لوگ تو وہاں دعا کرتے ہیں یوم عرفہ کو. ہم اس دن روزہ رکھیں گے نا 9 ذی الحجہ، وہ میدان گنج چھوڑیے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ہم تاریخ کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ کو یہاں روزہ رکھیں گے. وہاں وہ بھی دعا کرتے ہیں، یہاں انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سب سے افضل دعا ہے یوم عرفہ کی ان 10 دنوں میں سے. ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں ان دنوں کی، یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے. وہ کہا کرتے تھے العبادت فی هذه العشر تعدل عبادت السنۃ کاملہ. کیونکہ عبداللہ بن عمر بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی کے سب سے قریبی صحابی تھے، اور راویوں میں غالباً ان کا 3 نمبر آتا ہے، یا سب سے زیادہ تو نہیں بلکہ بہت ساری روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں. عالم ہیں. بڑے نازک مسئلے اگر صحابہ کو پوچھنا ہوتا یا اماں عائشہ کے پاس جاتے یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتے تھے. اور ہماری یہ شان ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کو وہ فضیلت دیتے ہیں جو اللہ نے حقیقی طور پر انہیں دیا ہے. ایک بھی صحابی کا ہم ذرہ برابر میں نقص نہ کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں. اس لیے کہ عجم یعنی غیر عرب میں بھی کچھ ٹولے کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام پر تان و تشنیع کے پہاڑ باندھ دیے، لیکن عرب میں بھی کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو تشدد پرست اپنے آپ کو سلفی تو کہتی ہیں لیکن انہوں نے بھی بعض صحابہ کو چھوڑا نہیں ہے. اور جو حقیقی پوری دنیا میں سلفی ہیں ان کو نام رکھتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ہم تمام صحابہ کا مقام ویسے ہی مانتے ہیں جیسا کہ اللہ نے ان کو دیا. اللہم آمین. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں العبادت فی هذه العشر تعدل عبادت السنۃ کاملہ. ایک انسان اگر ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے گویا کہ اس نے پورے سال عبادت کی، پورا سال. اللہ
اتنی بڑی فضیلت ہے ان 10 دنوں کی، اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم خوب عبادت کریں، خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن ہم سے فوت ہو جائیں. آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، 2 میں سے ایک اچھی ہے اور ایک کم کوالٹی کی ہے. کم کوالٹی کی گم ہو جائے تب بھی آپ کو غم ہوگا، لیکن وہ ہے اور وہ خاص کوالٹی کی چیز گم ہو جائے تو بہت افسردہ خاطر انسان ہوتا ہے. تو یہ 10 دن ایام السنہ کے سب سے افضل دن ہے، ان میں ہمیں خوب عبادت کرنا ہے. صرف 2 یا 3 منٹ یا اس سے کم کے وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں کیا کیا عمل کرنا ہے. چونکہ میں نے 9 فضیلتیں بیان کی ہیں تو 9 اعمال بھی سن لیجیے، صرف ہیڈنگ، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو ان ایام کی فضیلت کی غرض سے ہمیں کیا کیا عمل کرنا ہے. سب سے پہلے وہ تو فرائض کی پابندی تو کرنا ہی ہے، وہ تو چھٹکارا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمیں ذکر کرنا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ ذکر، اور اسی کے ساتھ ہمیں تسبیح، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا ہے حمد کے ساتھ. جیسا کہ حمد کے ساتھ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اس میں حمد بھی ہے اور تسبیح بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمیں اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سارے تکبیرات کہنا ہے. اس کے علاوہ یاد رکھیے ان دنوں میں کم سے کم ایک قرآن کو ختم کرنے کی تو ہمیں کوشش کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ذکر الہی میں یہ افضل ذکر ہے. جانتے ہیں نا قرآن کریم یہ اللہ کا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کم سے کم ایک قرآن ختم کرنے کی کوشش کیجیے ان 10 دنوں میں. کریں گے کیسا؟ ایک دن میں 3 پارے پڑھیے، 10 دن میں 30 پارے ہو جائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، اور ایک پارہ پڑھنے کے لیے صرف 25 سے 35 منٹ لگتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی ان دنوں میں زیادہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ان دنوں میں کرنا چاہیے. دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے ان دنوں کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش بھی آنا چاہیے ان دنوں میں. صرف ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں زیادہ کرنا چاہیے، بقیہ دنوں میں بھی کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھنے کی کوشش اور ان کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے ان دنوں میں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے تو 10 دنوں میں سے شروع کے 9 دن روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 9 دن کا روزہ بھی رکھتے تھے اور کبھی نہیں بھی رکھتے تھے. یہ تمام اعمال اگر ہم ان 10 دنوں میں کریں گے تو بڑی فضیلت کا عمل ہے. اور سب سے بڑا عمل اگر ہم کو کرنا ہے وہ ہے قربانی کا عمل. وہ تو 10 ذوالحجہ کو ہم کرتے ہیں، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ خواہشات نفسانی کی بھی قربانی دینا ہے، غلط کاموں کو چھوڑ کر بھی قربانی دینا ہے، جرم کو چھوڑ کر بھی قربانی دینا ہے. یہ بھی ان 10 دنوں کا بہت بڑا تقاضا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان 10 دنوں کے مقام کو سمجھ کر بالکل کما حقہم ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان 10 دنوں کے لمحے لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھا کر ہماری آخرت کو سنوارنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام